ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی واقعہ معراج اج دے خطبہ جمعہ ہے جو تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا دعا ہے اللہ تعالی حق سچ دی بات کرن دی سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے انتہائی توجہ نال اور محبت نال اور پیار نال اور خلوص نال تساں احباب نے یہ چند معروضات سماعت کرنیاں امید ہے اللہ تبارک و تعالی شرع صادر فرمیسی اور اللہ ساکو سارے کو غریق رحمت بھی کرے سی واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے
موجزہ اون واقعہ کو آدن جڑا بندے کو عاجز کر دے، کمزور کر دے، نہ عقل تسلیم کرنا ہوئے، نہ ماحول تے معاشرہ تسلیم کرنا ہوئے، جے اس قسم دا کوئی واقعہ رونما تھی ونجے اور تھیوے بھی اللہ دے کہیں نبی دے ہتھیں تے او کو موجزہ آدن۔ جے ایسا ویسا کوئی واقعہ کہیں اللہ دے ولی دے ہتھیں نمودار تھیوے تے او کو کرامت آدن۔ جے کہیں نبی دے ہاتھ تے ظاہر تھی پوے تے او کو موجزہ آدن۔ موجزہ صرف نبی پیغمبر رسول نال تعلق رکھ دے۔ واقعہ معراج سب تو پہلی بات جڑی میں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرے ساں وہ یہ کہ یہ کرایا کیوں گئے؟ واقعہ معراج کراون دے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ کیوں کرایا گئے؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ واقعہ معراج کرایا بنے؟ سب تو پہلی وجہ جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اج بیان فرمائیے جڑے مقام تیں واقعہ معراج دا رب نے ذکر کی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، معراج دا واقعہ اور معراج کراون دا جڑا مین مقصد ہا رب ذوالجلال والاکرام دا وہ اے ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتے فرمائے کہ تاکہ میں اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھاواں، میں اپنی قدرت دکھاواں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، کچھ انوکھے واقعات دکھاواں، کچھ ایسے چیزاں دکھاواں جنہیں میرے پیغمبر کو نہیں پتا اور انہیں چیزیں دی مستقبل واسطے ضرورت ہے۔ یہ مقصد آئی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کچھ اپنا نشانیاں دکھاوے، اور اللہ نے دکھائے نا۔ انہاں نشانیاں وچوں پہلی نشانی براق سواری ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ 40 راتیں اللہ سفر، 21 رات دے کچھ حصے کرنا یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ بیت المقدس پہنچ کے نبی رسول پیغمبر دی امامت کرنا یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اور معراج والی رات سدرۃ المنتہا دا تعارف کراونا یہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور آسمانہ تے مختلف نبی رسول پیغمبر نال ملاقات کرنا یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ جہنم اور جہنم دے مناظر، جنت اور جنت دے مناظر، حوض کوثر، نہر کوثر، باقی نہراں، یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ دی جڑی اللہ کریم نے معراج دے موقع تے اپنے نبی کو لکھا ہے۔ یہ مقصد ہا آسمانہ دی سیر کراوان۔ اور جڑی دوسری وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرایا کیوں گا؟ یہ ابتدائی باتاں اگر تمہاری سمجھ آ گیا تو اگلی بات آٹومیٹک سمجھ آوے سی۔ تو احباب نے میری طرف توجہ کرنا۔ دوسری جڑی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جڑے دور جڑے زمانے جڑے وقت معراج کرایا گیا، دیکھو میری طرف، وہ عجیب جیاں زمانہ ہا اور بڑا پریشان کن زمانہ ہا۔ حضرت عمار بن یاسر دا خاندان شہید کر دیتا گئے۔ یقیناً تکلیف نبی پاک کو تھئی ہے، اور آپ طیف دی وسطی توحید دی دعوت دیون گئے نا تے انہاں لوگوں نے آپ دے وجود مبارک کو زخمی کر دیتے، یقیناً تکلیف دے معاملہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار تے لٹکا کے شہید کر دیتا گئے۔ نبی علیہ السلام کو دکھ تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت تے لیٹا گئے۔ یہ سارے واقعات اگو پیچھو تھین اور کافریں کیتے این نظریے نالن تاکہ نبی سونے کو تکلیف تھی رہے۔ نبی علیہ السلام کو دکھ دیون دی خاطر حضرت خبیب کو شہید کیتا گئے۔ آپ کو پریشان کرن دی خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت تے لٹایا گیا۔
آپ کو دلی تکلیف اور آپ کو ٹارچر کرن دی خاطر نبی کریم علیہ السلام دے یار حضرت عمار دی اماں انہاں دا والد حضرت سمیہ حضرت یاسر انہاں کو شہید کر دیتا گیا. اور ایسے واقعات دردناک ہکے بندے نال اگو پیچھو پیش آ ونجن تو ساڑھے سو بندہ کے تک برداشت کرے سی. دھاک نال دھاک تکلیف نال تکلیف نبی علیہ السلام پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع کو غنیمت سمجھے ہوئے اپنے پیغمبر کو آسمانہ دی سیر کرائی تاکہ نبی پاک دے سرتیں جڑے پریشانیاں سوار ہیں وہ ختم تھی. اور سیر نال ویسے بھی بندہ تھوڑا جہاں ایزی تھی ویندے. سیر جڑی ہے نا سیر نال بندے دیاں پریشانیاں دور تھی ویندے. رب نے ہی واسطے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی معراج کرائی. معراج دے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جڑا مسجد حرام یعنی مکے تو گھن کے مسجد اقصی یعنی فلسطین تے بیت المقدس تک ایکو سدن زمینی سفر. اور عربی دے اندر قرآن پاک دی روشنی ہے ایکو سدن اسرا. اے اسرا ہے. اور جڑا دوجا حصہ ہے معراج دا او ہے بیت المقدس تو مسجد اقصی تو گھن کے سدرۃ المنتہا تک جنت جہنم دے معاملات تک یعنی آسمانی سفر. ایک عربی ہے چاہے ویندے معراج. اور معراج عربی زبان ہے جب پوڑی تے سیڑھی کو آکھیا ویندے. جیڑی سیڑھی اور پوڑی دے ذریعے اللہ نے نبی پاک کو آسمان تک چڑھائے اور پہنچائے وہ کو معراج آکھیا ویندے. اور وہ بھی اللہ دی ایک قدرت دی نشانی ہے. معراج دے دو حصے میں جتنا مختصر کراں معراج دا واقعہ ہکے جمعے اس طرح نہیں مکمل ہو سکتا. میں چاہنا اللہ دی توفیق نال کہ ایک حصہ جڑا زمینی حصہ ہے جے کو اسرا آکھیا ویندے او چند باتاں تواڈے سامنے رکھاں تے انشاءاللہ جڑا اگلا جمعہ میرا ہو سی او ول آسمانی حصہ تواڈے سامنے رکھسوں. دعا ہے اللہ کریم شرح صادر بھی کرے تے سمجھن دی عمل کرن دی توفیق بھی دے دے. سوال ایک چھوٹا جیاں او سمجھو تے میں اپنی بات شروع کراں. اگر اللہ تعالیٰ چاہوے ہاں تے ڈائریکٹ مکے کو آسمانہ تے سدا سکدا. پہلے اے لمبا سفر زمین علیہ کرامن دی کیا ضرورت ہے. جیڑا زمینی سفر ہے بیت المقدس تو پہلے گھن ونجنا ول بیت المقدس کے سیڑھی لا کے آسمانہ تے گھن آونا یہ اللہ مکے کے بھی کر سکدا. تھوڑا جا معلوماتی باتاں ضرور ہو سن تواڈی توجہ نال ہی تو کو سمجھ آ سکے کیا ضرورت ہے. سوال آ سکدے کوئی بندہ تواڈے سامنے کوئی اعتراض کر سکدے کہ مکے وچوں ہی اللہ اٹھا سکدا اور اللہ کریم مکے وچوں ہی جبریل کو بھیج کے سیڑھی لوا کے اوتے سڑوا سکدا. ان مختصر جیاں سادہ جیاں جواب ہے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ صداوے آتے صدا سکدا رب واسطے ذرہ برابر بھی مسئلہ مشکل کہنا. واللہ غالب علی امرہ اللہ سونا اپنے ہر کام تے غالب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے قادر. اذا اراد اللہ امرا ان یقول له کن فیکون. اگر کوئی کام اللہ کرن دا ارادہ کرے لفظ کن اللہ فرمائیں دے فیکون او کام تھی پندے مشکل کہیں نہیں. لیکن اللہ نے زمینی سفر ہی واسطے کرائے کہ اگر یکدم اللہ مکے وچوں اٹھا کے آسمانہ دی سیر کریں دا تے لوگ منن والے گھاٹوں میں نہ لوگ نہ مننے نہ لوگیں منن دی صلاحیت پیدا کرن دی خاطر اور لوگ این واقعہ کو تسلیم جلدی کرن این واسطے اللہ نے پہلے زمینی سفر کرائے تاکہ لوگ این سفر تے کیتی ودیان معاملہ ڈٹھی ودیان سوال و جواب تھی سی. جلے زمینی سفر 40 راتیں اللہ رات دے کچھ حصے چ لوگ من ویسن تے آسمانے والا سفر آٹومیٹک من ویسن. بنیاد رکھی گئی ہے پورے واقعہ کو منواون دی کہ آسمانے والا سفر یکدم شاید کوئی نہ منے. سوال کرنا بھی ایسا کیویں منو ساکو کوئی دلیل. وہ دلیل دے طور تے جدا زمینی سفر رب نے کرائے ہی واسطے
تاکہ اللہ تبارک و تعالی دا یہ جڑا واقعہ ہے دنیا مننے وچ آسانی پیدا کرے، ورنہ اللہ تعالی بے شمار معاملات کرن تے قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ چند باتاں ابتدائی کیوں کرایا گئے، وجوہات کیا ہیں، اور اللہ نے مکے وچوں کیوں نہیں کرایا۔ ہن اگلی گل قرآن پاک کے 15واں سپارہ ہے، پہلی آیت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ ہن این آیت کریمہ کو میں سمجھاونے تساں اگر سمجھنے، اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج دی ابتدا پہ فرمائن، اللہ ذکر پیا کریں دے نبی کریم علیہ السلام دی نبوت دی دلیل، امام کائنات سچے نبی دا معراج والا واقعہ بھی سچا ہے، اور نبی دی نبوت دی دلیل معجزے دے طور تے اللہ کریم نے کرائے۔ معراج دا ذکر کرن تو پہلے اللہ کریم نے لفظ سبحان دا تذکرہ فرمائے۔ اللہ کریم نے ابتدا بھی لفظ سبحان کے کیتی ہے۔ سبحان دا معنی ہے پاک او ذات، سبحان میرے اللہ کریم دی تعریف دے جملین۔ اللہ کریم نے واقعہ معراج کرن تو پہلے اپنی تعریف کیتی ہے، اپنی پاکی بیان کیتی ہے۔ لفظ سبحان دے ذکر کرن دا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم نے لفظ سبحان کیوں ذکر کیتے معراج دے واقعے دی ابتدا ہے؟ سارے احباب ذرا میری طرف توجہ جرا سو۔ اللہ کریم نے ہی واسطے ذکر کیتے جو اگو اللہ جڑا واقعہ ذکر پیا تھی نے ہو سکدے بندے آکھن عقل تا نہیں منیندا، دماغ تا نہیں منیندا، برادری تا نہیں منیندی، معاشرہ تا نہیں منیندا، رواج تا نہیں منیندے۔ جتھا دنیا نہ مننے، عقل نہ مننے، برادری نہ مننے، رواج نہ مننے، اون واقعہ تو پہلے اللہ کریم نے لفظ سبحان دا ذکر کرنا ہوندے۔ اللہ کریم نے لفظ سبحان دا ذکر کرن دے بعد اے مسئلہ سمجھائے منو نہ منو رب سیرا کراون تے قادر ہے۔ تساں وے اعتراض تواڈے اوتے آ سکدے، تواڈے اوتے تنقید کیتی ویں سکدی ہے۔ تساں کو عقل نہیں منیندا، رب تنقیداں کے پاک ہے، رب تواڈے اعتراض کے پاک ہے، رب تواڈے علیکار نہیں کہ جویں تساں نہیں کرا سکدے اللہ بھی نہیں کرا سکدا۔ اللہ تواڈے تبصرے کے پاک ہے، اللہ تواڈے تنقیدیں کے پاک ہے، اللہ تواڈے واویلے کے پاک ہے۔ ہی واسطے میرے مولا کریم نے معراج دا واقعہ ذکر کرن کی نے پہلے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی ہے کہ متا کوئی معراج دا واقعہ سنن دے بعد میں اللہ کریم دی طاقت تے قدرت کو چیلنج پیا کرے متا کہ کیویں تھی سکدے عقل تا نہیں منیندا 40 راتیں والا سفر رات دے کچھ حصے چ کیویں تھی سکدے آسماناں دی سیر ایک لحظے چ کیویں تھی سکدی ہے متا کوئی معراج سنن دے بعد چونکہ چنانچہ تے اگرچہ مگرچہ دے لفظ استعمال کرے ہی واسطے اللہ کریم نے انہاں تبصرہ کرن والے بندے دی بولتی بند کرن دی خاطر اللہ نے ابتدا فرمائی ہے سبحان۔ یہ سمجھ آئے معاملہ میرے دیکھیں لفظ سبحان پاک او ذات عقل نہ منے لیکن وہ تے پاک کرا سکدے برادری نہ منے قرآن پاک چ اللہ کریم نے لفظ سبحان دا اتھا ذکر کیتا ہوندے جتا عقل کم کرن چھوڑ دے وے جڑے ویلے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تے بہتان دیواری آئی ہے لوگاں دے ان کیویں ہو سکدے کہ حضرت عائشہ تے الزام لگ گئے اللہ کریم نے اما عائشہ دے بہتان والا واقعہ ذکر کرن دے پہلے اللہ کریم نے اپنے واسطے ایک لفظ سبحان دا ذکر فرمائے اللہ کریم نے فرمائے میرے پیغمبر آنکھ دے ہوا سبحانک ھذا بہتان عظیم
رحیم اتھا لفظ سبحان دا ہی واسطے ذکر کیتا گئے عقل مننے نہ مننے تساں کیویں آکھ سکدے ہو کہ ایک نبی دی گھر والی ایویں ہو سکدی ہے اللہ فرمیندے نہیں ہو سکدی ایویں اے اللہ کریم دی قدرت انتخاب بھی میرے اللہ دا ہے اللہ اپنے انتخاب کو ایویں داغدار نہیں کر سکدا ہی واسطے اللہ نے لفظ سبحان دا تذکرہ فرمائے جڑا معاملہ جڑا کیس عقل تو باہر ہوئے اللہ ایسے معاملے کو بیان کرن کے پہلے لفظ سبحان دا ذکر کریں دے یہ جے کئی معاملات ہیں جڑے ویلے میرے نبی بن کے مکے چ گئے لوگ ہیں کہ بشر نبی نہیں بن سکدا اگر نبی بنے آتے جبریل کو اللہ نبی بناویا کوئی نوری مخلوق نبی بنیا اللہ فرمے دے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول اللہ نے اپنے نبی پاک دی بشریت ذکر کرن کنے پہلے لفظ سبحان دا تذکرہ فرمائے ایدہ مطلب ہے اللہ پاک تساں دے نہیں کر سکدا اللہ بندے کو اللہ نبی نہیں بنا سکدا کیوں نہیں بنا سکدا اللہ توڑے تبصرے کے پاک ہے لفظ سبحان دا رب نے قرآن پاک جی جات ذکر فرمائے جتا معاملہ عقل قبول نہ کریں لا جڑے ویلے اللہ دا پیارا نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چ لگا گئے تے اوڈو سمندر دی تہ دا اندھارا اوڈو رات دی تاریکی دا اندھارا اوڈو مچھلی دے پیٹ دا اندھارا عقل نہ منے دا جو یونس نکل بھی سکدے یا کہنا نجات بھی پا سکدے یا کہنا اے جے معاملے جوال یونس نے کیڑی تسبیح بیان فرمائی ہے اللہ دی کیڑی صفت بیان فرمائی ہے یہ لفظ سبحان ذکر کی تیسی عقل تا نہیں منے دا میں نجات پاوے سا دماغ تا نہیں منے دا میں نکل سرسا لا الہ الا انت سبحانکا 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 انی کنت من الظالمین اے لفظ سبحان رب مقام تے ذکر فرمے دے جڑا مقام عقل تو باہر ہوئے اللہ فرمے دے جڑا واقعہ میں ذکر پیا کریں نا اے واقعہ بھی توڑے عقل دے باہر ہے لیکن من گھنائے لفظ سبحان دی تلاوت کر کے من گھنائے میں اللہ کریم دی پاکیزگی من کے کیونکہ میں کرائے میرا سارا کردار ہے اے میں اللہ دا کمالی وے اے ساری میری طاقت ہی وے متا تساں کو بشر کی میں آسمانہ تے چڑھ سکدے تساں کو 40 راتیں والا سفر ایک ہی رات جکی میں آ سکدے اے تواڈی گال ٹھیک ہے لیکن جے میں کرن تے آواں تا سبحان اگر میں کراون تے آواں تا سبحان اگر میں چاہواں تا تاویں سبحان میں تواڈے تنقیدیں کے پاک ہوں میں تواڈے تبصرے کے پاک ہوں میں تواڈے سارے معاملات کے پاک ہوں ہی واسطے اللہ کریم نے معراج دا واقعہ بیان کرن کنے پہلے اپنی تسبیح بیان فرمائی ہے ہو سکدے کہیں دے دماغ وچ لیل تے لال ہوے ہو سکدے کہیں دے عقیدے چ لچک ہوے ہو سکدے کہیں دا وڈ وڈیرا نہ پیا مننے اللہ فرمے دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا سیر معراج کراون والا کون ہے کون ہے کتنا لکھے کھڑے تھوڑا جی میری طرف توجہ کرے سو میں کئی شے سمجھاون چاہنا پاک او ذات سبحان ترجمہ بے شک کھول کے دیکھ گنائے جیڑے مکتبہ فکر دا ترجمہ دیکھو دیکھ سکتے ہو اجازت ہے چلے جائے پاک او ذات سبحان دا معنی ہے پاک اللذی دا معنی ہے او ذات
اللہ پاک کا کون پاک ہے؟ اللہ فرمیندے اسرا جائیں سیر کروائیے. تساں اے نہ دیکھو عمارت بنی کیویں کھڑی ہے اتھا کیویں بن سکتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کاریگر کو دیکھو جو بنائی کیویں ہے. اصل تا اللہ نے سیر کروائی ہے ورنہ عقل تا نہیں منے دا بندے دے واسے چکیں نہیں. جو بندہ راتی رات آسمانہ تے پوج ونجے اللہ فرمے دے اے میڈا کم میں کرائیے سیر. اسرا میں کرائیے سیر. ایدہ مانا ہے ویدرہ ٹھنڈے دل تے دماغ نال میرے جملے سنائے. اگر میں غلط بیان کران تے میں اللہ دے ہاں مجرماں. لفظ اسرا دی ٹرانسلیشن کر, لفظ اسرا دا مانا پڑھ. اینا مانا اے نہیں بندا اللہ دے نبی نے سیر کیتی ہے بلکہ مانا اے بندے رب نے سیر کروائی ہے. اللہ کریم اگر کراون تے آوے تے کرا سکدے. اللہ چاہوے تا دنیا کو رات کو دین تبدیل کر سکدے. اللہ چاہوے تا دین کو رات تبدیل کر سکدے. اللہ چاہوے دکھ دور کر کے سکھ دے سکدے. اللہ چاہوے تے کہیں بادشاہ کو در در دا پندہ بڑھا دے وے. اللہ چاہوے تے کہیں کو اولاداں دے کے مار کے بے اولاد بڑھا دے وے. اللہ ہر کچھ کر سکدے. ساری کائنات دا تدبر تے تفکر میرے اللہ کریم دے ہاتھے جیڑا کچھ چاہوے جیڑے ویلے چاہوے کر سکدے. اللہ کریم دے اگو کوئی معاملہ مشکل کا نہیں ہونا. اللہ چاہوے تا بغیر ماں باپ دے حضرت آدم کو پیدا کر دے وے. اگر اللہ چاہوے بغیر ماں دے حضرت اماں حوا کو آدم دی پسلی میں جو پیدا کر دے وے. میرا رب چاہوے بغیر باپ دے عیسیٰ بن مریم کو اللہ پیدا کر دے وے. اللہ چاہوے تو یعقوب نبی کو دھیری کے معروم کر چھوڑے. اگر اللہ کریم چاہوے حضرت شعیب کو پترین دی نعمت کے معروم کر چھوڑے. اے میڈا رب ہے, اے میڈا اللہ ہے. جو چاہوے جڑے ویلے چاہوے جو ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہوں دے. اللہ دے اگو کوئی معاملہ مشکل کا نہیں ہوتا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ جڑے ویلے چاہوے جی میں چاہوے اللہ کریم کر سکتا ہوں دے. اللہ چاہوے بھا کو گلزار بناوے تا بڑھا سکتے. اللہ چاہوے تے چھری تلے اسماعیل کو بچاوے تا بچا سکتے. اللہ چاہوے تے یوسف کو کھووی چو نجات دے تا دے سکتے. اگر اللہ چاہوے لگے تالے کو تروڑ کے یوسف کو نجات دے تا دے سکتا ہوں دے. اللہ چاہوے تے اپنے بیت اللہ دی حفاظت کرن دا ارادہ کرے تے ابراہ دے تباہ لشکر کو تباہ کر کے اللہ بابیلے کو بھیج کے حفاظت کر سکتے. اللہ فرمے دے میرا آج دا واقعہ کوئی یہ جرا مسئلہ نہیں. میں اگر آدم کو جنتی چو کٹ کے زمین تے بھیج سکتا ہوں تے اپنے محبوب کو زمین کے آسمان دی سیر بھی کرا سکتا. اللہ کریم دی ذات تبصرے کے پاکے سبحان پاک او ذات. دیکھو میرے ذرا اسرا جائیں سیر کروائیے. جائیں کروائی کہیں بولو کہیں کرائیے. کمال کہیں دا ہے بولو کہیں دا کمال ہے. تو والے شیر تا غلط ہویا. بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی. میرو دیکھو میں کہیں دی تردید نہیں کرنا کھڑا. بلغ العلا بے کمال ہی. میرا آج دا واقعہ بیان تھی وے مولوی عدن نبی اپنے کمال نال بلندی تے چڑھ گئے. نہیں کشف الدجا بے جمال ہی. اپنے حسن دے نال سارے آسمان چریں دا گئے. اللہ کریم نے فرمائے واقعہ بعد بیان کرائے. پہلے قرآن پاک دی آیت پہلے اپنے دماغ دے نقچہ کرو. اللہ فرمائے دے تینا عقیدہ غلط ہے جو اپنے کمال نال گئے. جے اپنا کمال ہوئے ساتھ تیف دی وسطی ہے جو وجود زخمی نہ کراوے. جے اپنا کمال ہوئے ساتھ امار
عمار بن یاسر دے خاندان کو شہید تھیون کے بچا چھوڑیا جے اپنا کمال ہوئے سا حضرت بلال کو کرم ریت تے لیٹن کے بچا چھوڑیا اللہ فرمائے دے جیڑا کچھ میرے نبی دے اندر خاصا اے سارا میں اللہ کریم دی قدرت دا نشانی ہوئے میں اللہ کریم نے عطا فرمائے میں اپنے پیغمبر کو سیر کروائی ہے اگر میں نہ کرویں داتا پیغمبر اپنے کمال نال نہ کر سکیا اللہ فرمائے دے اونجا تعریفاں تا اتنا پہ کرے ہوئے ہو جو خدا بنا کھڑے ہوئے میں اللہ دا کمال کیوں بھولویں دے ہو اے میں اللہ دی طاقت ہوئے اے میری قدرت ہوئے اے میرا کمال ہوئے ایمان سے اللہ فرمائے دے اسرا اے میرا نبی اپنے کمال نال سیران تے نہیں گیا بلکہ میں اپنے نبی کو سیر کرائیے کیونکہ میں اللہ کریم دا کمال ہے اسرا سیر کرائیے اللہ نے میرے خود رہا لوگیں دا عقیدہ ہے نبی پاک نے سیر کی تیئے لیکن سونے نبی دا پاک وجود مکے جائی روح نبی پاک دی سیر تے گئی آئی کتابیں چ لکھا پہ میں صرف جواب دے من چاہنا معزز سامعین کو اللہ دے نبی نے روح سیر کرائیے روح نے سیر کی تیئے پہلی بات ہے میرے پیارے دوستو اگر سیر روح نے کی تیئے تے لفظ سبحان دا ذکر اللہ کڑا ہی نہ کریا جے روح نے سیر کی تیئے تے مکے علیہ کریں اعتراض نہ کرنا کیونکہ روح دا سیر کرنا کوئی وڈا کمال نہیں روح تا میری بھی سیر کر سکتی ہے روح تا تواڈی بھی سیر کر سکتی ہے رات دا اپنے بسترے تے ستے پے ہوندے ہو لیکن روح تواڈی مکے مدینے گئی ودی ہوندی ہے تے لیکن سیر دا معنی صرف روح دا نہیں ہوندا آپ آدھے ہو ساڈا بیٹا مری سیر تے گیا ودے ساڈا پتر لاہور مینار پاکستان دی سیر تے گیا ودے سیر دا معنی ہوندے جو جسم بھی نال گئے تے روح بھی نال گئی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے بے مقام تے لفظ سیر دا ذکر کر کے وضاحت فرما دیتی ہے جڑے ویلے موسیٰ کلیم کو اللہ نے حکم دیتا اے میرا نبی اپنے بنی اسرائیل رلا کے مکے وچوں تے اپنی جگہ وچوں نکل ونجو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیتے فَأَسْرِ بِعِبَادِي اے میرا پیغمبر نکل ونجو میرے اپنے بندے کو گھن کے روانہ تھی ونجو اتھائے لفظ اسرا تے حضرت موسیٰ کو حکم ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لفظ ہی کوئے مادہ ہی کوئے سیغہ ہی کوئے اگر صرف روح دا معراج ثابت ہے اگر جسم دا ثابت کہے نہیں تے ہی آیت دا کیا معنی ہے اللہ پیا فرمائے دے موسیٰ میرے بندے کو گھن وانج کیا مطلب انہیں دیا روحاں گھن وانج نہیں انہیں دیا روحاں بھی گھن وانج تے انہیں دے جسم بھی گھن وانج اللہ پاک نے فرمائے کمال تا بنسی میں اللہ دا جدا جسم کو میں آسمان نہ دی سیر کراؤں طاقت تا بنسی میں اللہ دی جدا میں اپنے نبی دا وجود جنت دے اندر داخل کراؤں میں اللہ دی توحید تے کنٹرول دا پتہ تا لگ سی جدا میں اپنے نبی کو وجود نال آسمان نہ دی سیر کراؤں اے معجزہ تا بنسی جدا میں اپنے نبی پاک کو وجود نال سیر کراؤں اللہ فرمائے دے میں روح نال سیر نہیں کرائی بلکہ جسم دے نال سیر کرائی اگر سیر صرف روح دی ہے تے براق سواری کیوں آئی ہے اگر صرف روح دی سیر آئی والنبی پاک کو کھیر کیوں پیش کیتا گئے روح تے کھیر کے پاک ہوں دیران دی ہے اللہ پاک نے سچ فرمائے سادہ عقیدہ ہے وجود سمیت آمنہ دے لال دا معراج ہوئے یہ مسئلہ میرے رب نے بیان فرمائے کوئی مننے نہ مننے اپنا سر ودا بھننے اللہ دا قرآن سمنر تے تیار ہے اللہ فرمے دے اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سیر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ناراض تو نہیں ہوتا ہے معراج ہوئے یا نہیں ہویا یہ ابتدائی باتاں تک کم از کم سمجھ جاویں تاں اگلی گال سمجھ آسی روح بھی سیر کرایا گیا جسم بھی
یا اللہ کہ کو سیر کرائی آئی رب دا قرآن پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ پڑھ کے دیکھنا ہے اللہ نے ہی نہیں فرمایا اسرا بے روح ہی اسرا بے جسد ہی بے وجود ہی نہیں یا اللہ کہ کو سیر کرائی آئی اللہ کریم نے فرمائے بے عبد ہی میں اپنے بندے کو سیر کروائی ہم تے بندے دا معنی ہوندہ رہن دے کیا خیال ہے بندہ کہ کو آدھے ہو اساں بیٹھے آسے فلانا بندہ آ گئے اساں بیٹھے آسے فلانا بندہ لگا گئے بندہ آ گئے صرف روح آئیے او با بندہ آ گئے با بندہ لگا گئے جسے میں صرف نہیں عبد دا مانا ہوندے روح تے جسم دو چیزاں پس چرلن تاں عبد بندہ راندے تاں بندہ بندہ راندے جے روح نکل ونجے تاں بھی عبد نہیں لوگ آدن میت پئی ہوئی ہے روح نکل گئی ہے تا عبد نہیں ریا میت پئی ہوئی ہے جسم علیدہ ہے روح علیدہ ہے عبد نہیں بن سکتا عبد تے بندہ ہولے بندے جلے دوئیں چیزاں ہوئے نا ایمان سے اللہ نہیں چاہیے نہیں آکیا واب محمد ہی واب روح ہی واب جسد ہی اللہ کریم نے فرمائے اسرا بے عبد ہی اللہ نہیں چاہے بھی مسئلہ سمجھا دیتے میں اللہ کریم کو جنا میں اپنے پیغمبر کو جنا سیر کرائیے میرا بندہ میرا پیغمبر بندہ ہی وے بشری وے متا کو آسمانہ تے بشر نہیں پہنچ سکتا آسمانہ تے نور میں دھران دے اتھا اللہ یہ بھی آگ سکتا واب نور ہی میں اللہ نے اپنے نور کو سیر کرائیے اللہ نے لفظ عبد دا ذکر کر کے سارے دے منہ بند کر دیتے ہیں او لوگوں جے نور ہوں دے آسمانہ دی سیر کراون دے پروگرام دا کیا مانا میں اللہ نے آسمانہ دی سیر کرائیے اے واضح دلیل ہے کہ میرا نبی بشری وے میرا نبی بندہ ہی وے نور تے رہندہ ہی آسمانہ تے ہے او کو سیر کراون دی کیا ضرورت ہے اگر نور ہوں دے میں اللہ کریں آسمانہ دی سیر نہ کراواں اے بندہ ہی وے لیکن ہے سارے بندے کے آلہ ہے تا بندہ لیکن سارے نوریں دا سردار ہے تا بندہ لیکن سارے جہانہ دا سردار ہے تا بشر لیکن ہی دے نال دا بشر کئی مان نہیں جمایا ہے تا بشر لیکن ایو جیاں بشر کائنات اس میں اللہ کریم نے نہیں پیدا فرمایا ہے تا بشر لیکن ہی بشر دے آنکھ دی نال دی کہیں دی آنکھ نہیں اے ایسا بشر ہے جن دے چہرے دے نال دا کہیں دا چہرہ نہیں اے ایسا بشر ہے جن دی زبان دی نال دی کہیں دی زبان نہیں اے ایسا بشر ہے جن دا بچپن بھی آلہ جن دا لڑکپن بھی آلہ جن دی جوانی بھی آلہ جن دا بڑھاپا بھی آلہ جن دا دیکھن بھی آلہ اے او بشر ہے جن دا سنن بھی آلہ ہے جن دا بولن بھی آلہ ہے جن دا سوچن بھی آلہ ہے اللہ فرمائے دے تواری طرح بشر نہیں اے بشریت دا بھی سردار ہے اے نور ہوندہ تے جبریل نوکر نہ ہویا اگر نور ہوندہ تے زمین تے ناندہ ہویا اگر نور ہوندہ تے سبزیاں پسند نہ کریا اگر نور ہوندہ تے جا بیٹا تے دے پتر نہ ہویا اگر نبی نور ہوندہ دے نکاح تے شادیاں کریں نہ تھی مینا نور شادیاں کے پاک ہوندے نور اولادیں کے پاک ہوندے نور سمن کے پاک ہوندے اللہ دے نبی سمدے بھی ان میرے نبی دیاں اولاداں بھی ان اللہ فرمائے دے جے نور ہوندہ تے میراج کراون دی تا لوڑی کہنا آئی والتا رہوے بھی آسمانہ تے ہاں میں اللہ نے بندہ بشر ساری کائنات نواب بنائے تا میں اللہ نے آسمانہ دی سیر کرائی ہے تاکہ لوگاں کو ڈساں ہے تے بشر پر آسمانہ دے مخلوقاں کے بھی آلہ ہے میں اللہ نے تا آسمانہ دی سیر کروائی ہے تاکہ کائنات علیہ کو ڈساں ہے تا بشر لیکن نورانی کے بھی آلہ ہے ایتا پہلے آسمان تے استقبال پیا تھیں دے فرشتے خدمت معمور ہیں اللہ فرمے دے مسئلہ سمجھایا گئے مسلمانہ کو ہیوے بشر لیکن ہے نوریت ساری کائنات دا سردار اللہ نے سچ فرمائے اسرا
سیر کہیں کرائیے بولو یار سبحان کو سمجھو لفظ اسرا کو سمجھو لفظ عبد کو سمجھو تاں معراج دا واقعہ سمجھ آسی جی نہ سمجھو تو معراج سمجھ نہیں آندا ہن میرے ایک میں بات مکمل پہلا حصہ مکمل کراں تے اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے سیر کہیں کرائیے بولو رب نے کرائیے کہنا کمال کہندا ہے بولو توحید تو سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کرا سکدے بولو اللہ آسمانہ تے نہیں سکدے ہن میرے کھندرا بات مختصر کراں وقت بالکل تھوڑا ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائیں میں ام ہانی دے گھر بیٹھا ہویا میں میرے ایک جمعہ پڑھن دے بعد بھی تک معراج سمجھ نہیں آندا تے میرے سمجھاون دا کوئی فائدہ نہیں دیکھو سارے ملو حضرت ام ہانی دے گھر بیٹھا میں جبریل امین آ گئے سینے کو لو گھن کے ناف تک پہلے میرے حصے کو چیرے سی جا کیا کیتے سے شک کیتے سے پھاڑیے سے نبی کریم علیہ السلام فرمیدن میں نیٹھے جبریل دے نالک تھالے جڑا سونے دے تے ان دے اندر جنت دا پانی ہے میرا دل کٹ کے جنت دے پانی نال جبریل دہین دا رہ گئے یہ دل عام دل تھا نہیں این دل چا رب دا قرآن ہے یہ دیکھ ذرا میرے دل کو جڑے والے دھو کی دینے وال کیا کی دینے ایک بیا تھال سونے دا میں ڈٹھے جڑا حکمت ایمان کے بھریا ہوئے آئی جبریل امین نے میرا سینہ چاک کر کے صاف کر کے وہ سونے اللہ جڑا تھالا وہ سارا میرے سینے جب پلٹ دیتے سی مولیا حکمتوں و ایمانا میرے اندر ایمان تے حکمت نال بھر دیتے سی ترسی چھوڑے سی اللہ دے پاک نبی فرمیندن وال جبریل نے آواز دیتی ہیں میرے کنے سوال کرے سو ایک کام کیوں کیتا گئے این واسطے کیتا گئے کیونکہ اگو جہنم دے منظر دیکھنے آنا کیونکہ اگو حالات بڑے عجیب آنی واسطے تکڑا کیتا گئے میرے نبی دے دل کو مضبوط کیتا گئے اے حکمت آئیں لوجا اے مسئلہ اگر میرے نبی دا سینہ چاک نہ تھی نا آج کوئی بندہ کئی مریض کو اپریشن کرنتے تیار نہ تھی ویا اے حکمتیں جو انسان دے وجود کو پایا بنے سکتے کیونکہ میرے نبی دا وجود جبریل نے آکے چیریا تے شک کی تاز لوگیں مستے میرا نبی نمونہ ہی وے اگر نبی دا سینہ چاک نہ کیتا وے نا آج دنیا کہیں دی جرت نہ ہے جو کہیں دا اپریشن کرے اے میرے نبی دے وجود دا اپریشن دلیل ہے تے حکمت ایمان کے بھر دیتا گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمیدن میں کو آواز دیتی گئی ہے میں ام ہانی دے گھر دے باہر نکھتا ہوں صحیح البخاری دی روایت ہے سارے دلائل میرے سامنے ذرا غور کر معراج دی ابتدا پہ تھی نہیں ہے حضرت نبی فرمیدن جبریل کھڑا تے نال سواری بھی کھڑی آئی جے کو براق آدن براق کو براق کیوں آدن براق پرک کنوے پرک دا معنی ہے بجلی اتنا بجلی بھی تیز نہیں جتنا نبی دی سواری تیز چل دی آئی جتنا نظر پو گیا اتنا نبی دی سواری دا قدم پوندا حضرت جبریل آکے اللہ دے نبی سواری توارے واسطے تیار ہے آسمانہ دے توارے انتظار ہے بھائی ونجو سواری تھے میراج روح دا ہاتھ اے براق کیا کرنا یہ ارے دیکھ درہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میں باہر لگا ارے دیکھو مرکز محمد بن علی جامن لے ہو میری عقیدت بھی سن میں جڑے ویلے پیر رکھن لگا براق جمپ مارن لگ گئی ہے شوخی دکھاون لگ گئی ہے میں ڈر گیا پشتیں تھی گیا میں نہیں بیٹھا حضرت جبریل نے سواری دا کان پکڑے کان پکڑ کے کان نے جبریل کوئی گال کی تھی ہے میں ڈٹھے براق سواری جانورے سر تلے سٹی کھڑے تے براق دے اکھی وچوں پانی اندہ کھڑے یہ جملے میرے ضائع نہ کری یہ جملے ضائع نہ کری
امام کائنات نے فرمایا میں بڑا حیران ہویا سواری تے باہن لگا میں کہ جبریل کیا آکھیں جانور کو جانور دے اکھاں وچوں پانی کیوں پیا نکل دے حضرت جبریل آکھن سونے ہوئے شوخی پیا دکھیندا میں کو کھانے چاہ کے تو تا مقدراں والا آئی تیری کنڈ تے اج او سوار پیا ہوندے جندے نال دا کائنات رب نے نہیں بڑھایا اے اپنی عظمت دی وجہ تو روندا کھڑے اے تواڈے ادب تے احترام دی وجہ تو روندا کھڑے اگر میں اتنا جملے آکھاں تا میرا حق بن دے جانور بھی نبی دے ادب وچ روندا کھڑا اساں اے جڑے جانوراں دے پرلے پاند ہیں نبی دے وجود دا نبی دے چہرے دا نبی دی حدیث دا اساں کدیں ادب نہیں کیتا اتنا وجود دا پتہ لگ گئے جانور کو جانور دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے اللہ دے نبی فرمائے میں براق تے بہ گیا جبریل میرے نال 40 راتیں والا سفر رات دے لحظے وچ کرنا جتھاں جتھاں پیر ویندا براق دا اتھاں اتھاں براق پہنچ دی آئی اللہ دے نبی فرمائے عید دوران رستے چ میں کوئی ایک لشکر تے قافلہ ملے جڑا شام وچوں مکے چاندا پیا انہیں دے اٹھ بھی ڈٹھے میں انہاں دے گھوڑے بھی ڈٹھے میں اے بھی ڈٹھے جو اگو کون ہے پچھو کون ہے میں تا ڈٹھے پر انہاں نے میں کو نہیں ڈٹھا اللہ دے نبی فرمائے میں پوج گیا جیڑے ویلے مسجد اقصی پہنچا ایک پتھر دے نال جبریل نے میری سواری کو بات دیتے تے میں کھڑا میں تھیا حضرت جبریل نے میرے سامنے ایک پیالہ پیش کیتے میں ڈٹھے دودھا کھیرا نال بیا پیالہ پیش کیتے میں ڈٹھے شرابیں ایک بھی روایت چھے نال بیا پیالہ پیش کیتے نے جیندے چماکھی آئی نبی پاک واکنے جیڑا پیالہ دلہ دے دے پی چھوڑو اے اللہ نے توڑے واسطے مہمان نوازی بنائیے اللہ دے نبی فرمائے ترائے پیالے میرے سامنے پہ ہویا میں کھیر جا کے پی چھوڑے میں شراب بھی نہیں پیتی میں ماکھی بھی نہیں کھا دیا حضرت جبریل مسکرا کے آکھن لگے اللہ دے نبی وہ کچھ کیتے ہوئے جڑا عرشاں والا رب پسند کرندا ہے اللہ کریم پسند کرندا ہے جو تسا کھیر پیو ساری توری کیا کیفیت ہے اساں شراب پینے ہیں شادی دا موقع ہے قربانی علی عید دا موقع ہے گوشت ہضم کرنا ہوئے شراب دے بغیر ہضم ہی نہیں تھیندا جیڑی شے حلال تے طیب تا پکیزہ ہے میرے سونے بھراوو او چیز استعمال کیتی کرو شراب دے نیڑے نہیں ونجنا چاہیے نشاور چیز ہے بندے دا عقل تے دماغ ختم کرنے دیئے بندے کو چاہیے کہ بندہ کھیر پیوے سبحان اللہ نبی سونے کیڑی شے پسند کیتی ہے پیال مکین دے پہیں کیڑی شے جیڑے ویلے میں کھیر پی گی دے امام کائنات فرمیدن جبریل میں کو مسجد دے اندر گھن گئے کیڑے یہ پہلا حصہ مکمل تھی نا بھائی مسجد دے اندر گھن گئے میں نیچے بڑا راشے صفحہ بڑھنے ہوئے ہیں میں بھی نال کھڑ گیا میں پوچھے جبریل کون ہیں حضرت جبریل آدھن سہی یہ سارے اللہ کریم دے نبی ہیں 1,24,000 نبی آئے کھڑن تو سانسو عقل تا نہیں منے دا قداں عرصہ گزر گیا نبییں کو فوت تھے ہوئے عقل تا نہیں منے دا اللہ کریم فرمے دے وقت متا تنقید کرو جو میں کیویں کھڑا کیتے انہاں کو کیویں انہاں کو صفحہ بڑھوائے ہیں اللہ فرمے دے وقت لفظ سبحان دی تلاوت کیتی جا کرو آپ مسئلہ سمجھ آوے سی عقل تا نہیں منے دا لیکن اللہ کرن تے قادر ہے اللہ نے نبیوں کو کٹھا کیتے نبی پاک فرمے دن میں کھڑا تھے گیا سنی درہ آمنہ دے لالا دن میں کھڑ گیا ہاں سارے نبی سوچیں دے کھڑن آج نماز دی امامت دا شرف حضرت آدم نبی کو ملنے کو جادے کھڑن حضرت ابراہیم کو ملنے آمنہ دے لال فرمے دن میں بھی کھڑ گیا تھوڑی دیر دے بعد جبریل اگتے لگے گئے سٹیج تے کھڑ کے آکھڑ گئے نبی او صفحہ بڑھا گئے نو امام الانبیاء تشریف کے نائن محمد بن عبداللہ آگئے ساری کائنات دا سردار آگئے جتھا آدم دی امامت نہیں چل سکتی جتھا نوح علیہ السلام مسلح امامت نہیں آ سکتا اے چوڑا مولوی
نبی پاک کو حاضر ناظر من کے ممبر تے کیا کرنا باندے یا تا حاضر ناظر والا مسئلہ غلط ہے یا اندہ ممبر تے بہن غلط ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہے جتھا میرا رسول ہوئے اتھا آدم بھی مسلح تے نہیں آ سکتا حضرت جبریل نے فرمائے صفحہ سیدیاں کرا گنو محبوب کائنات آ گئے بدر الدجا آ گئے اللہ دے نبی فرمائے میں 2 رکعت نماز پڑھائیے سارے نبی مقتدی انت تیرا میرا نبی سارے دا امام ہے عظمت ملی کہ نہ ملی عزت ملی کہ نہ ملی سیر جو کروامنی آئی بڑے بھار نال کروامنی آئی ہر جاتے عزت دے تاج پوا کے کروامنی آئی کائنات کو ڈسن چاہندے آسے اے سادہ ہی وے اندے امار کو کیوں زبا پہ کریں دے ہو اے سادہ ہے اندے خبیب کو تختہ دار تے کیوں پہ لٹکیں دے ہو اسا کائنات آجیں کو ڈسنا اے سادہ ہے اندہ وجود کیوں پہ زخمی کریں دے ہو اسا اندے پاسبان ہیں اسا اندے محافظ ہیں اسا اندے محب ہیں اسا اپنے پیغمبر کو چتھا چتھا نتے وقت اون جاتے سرداری تے عظمت دیاں چادرہ پویں دے رہ گئے وال سارے نبی کے وقت کوئی ابو تے نکل نہیں سکتا یہ پہلا تے ابتدائی حصہ میرے سارے دوست اکثر لوگ جڑے نماز سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ دینا انہیں دا اعتراض ہوندے کیا نبی سی معراج علی الفاتحہ پڑھی گئی میں ممبر تے کھڑا میں ہر کہیں دا احترام کرنا وضو نال کھڑا اللہ دی قسم ہے جنا نبی معراج تے ون کے نبیوں کو نماز کھڑے پڑھے دے نا اون موقع تے سورۃ فاتحہ آجا آئی کہنا آئی نازل ہی کوئی نہ ہوئی آئی نماز با جماعت دا حکم ہی کہنا آیا ہاں اجا تا ویندے پہن واپسی تے نمازہ ملین چلو جڑے آدن نا بھئی نبی سے ہی پڑھی ہے فاتحہ انہاں کو میں پوچھتا تو آدھا عقیدہ تے اے تے ہے نا بلی امام پڑھ دے مقتدی کا نہیں پڑھ دے اے تے عقیدہ ہے نا اے تے سارے آدن نا بھئی امام پڑھ دے مقتدی کا نہیں پڑھ دے مقتدی کو چاہیے چپ کر کھڑے امام جو پڑھ دا کھڑے بل نبی دے بارے کیوں پوچھ دے ہو نبی تا بیت المقدس مقتدی نہ ہن نبی سونا تا امام بڑا کھڑائی وال کیوں پوچھ دے ہو جو نبی سے پڑھی ہے یہ کہنا جلے اپنا عقیدہ ہے بھئی امام پڑھتا کھڑے میرے نبی کریم علیہ السلام دی نبوت آلہ آپ دا معراج آلہ آپ دی ذات آلہ آپ دی ہر بات آلہ میرے نبی کو اللہ نے عظمت دیتی اللہ نے کمال میرے اللہ دائے رحمت میرے اللہ دیے محبت میرے اللہ دیے اے ابتدائی حصہ چند باتام چند معروضات میں تمہارے سامنے رکھے میں انشاءاللہ چوتھے جمعے سارے دوست وقت تے تشریف گنو سو آسمانہ دی سیر جنت دی سیر جہنم دے معاملات انشاءاللہ کوشش کرے سوں جو مکمل کروں دعا ہے اللہ کریم عمل دی توفیق دے وے وما علینا الا البلاغ المبین